کیا قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا دوسرے سوال میں، کیا قربانی کے لیے قرض لینا چاہیے؟ جب قربانی فرض نہیں ہے تو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فرض ہی نہیں ہے تو قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے، میری تمنا ہے، میں زندگی بھر غریب رہنے والا ہوں، ایسا لگتا ہے تو میں قرض لے کر قربانی کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھ کو نیکی ملے قربانی کی، اگر کوئی آدمی ایسا چاہتا ہے تو کیا وہ قرض لے سکتا ہے؟ تو اہل علم نے کہا ہے کہ اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگا، اس کی قربانی صحیح ہے اگر وہ قرض لے کر ایسا کرتا ہے۔ اسی لیے شیخ بن باز کہتے ہیں وَلَا حَرَجَ أَن يَسْتَدِينَ الْمُسْلِمُ لِيُضَحِّيَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْوَفَاءِ۔ کسی مسلمان کے لیے قرض لینا قربانی کے لیے اگر اس میں طاقت ہو قرض لوٹانے کی تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی منائی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی منائی نہیں ہے۔ تو کوئی آدمی قرض لے کر اگر کوئی قربانی کرتا ہے یا اسی طرح سے حج بھی کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا حج، اس کا عمرہ اور اس کی قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا فرض حج اس سے ساقط ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اب تک فرض ہوا نہیں تھا، کل کو واپس مال آ جاتا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب مال آیا، اب فرض ہوا، اب نمبر لگاتے رہا، پہلے تو نے اپنے طور پر کیا تھا وہ نفل ہوا تیرا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قرض لے کر ایک آدمی قربانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی صحیح ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس عید الاضحیٰ کے موقع پر پیسے نہیں ہیں، طاقت نہیں ہے، کیا وہ قرض لے کر کے قربانی کر سکتا ہے اگر اسے یہ امید ہو کہ بعد میں طاقت ہو جائے گی اور وہ اس قرض کو ادا کر دے گا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ ایسا آدمی قربانی قرض لے کر کے کر سکتا ہے، ضروری تو نہیں ہے لیکن اگر وہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کان لہ وفاء فاستدان ما یضحی بہ، اگر اس کو قرض ادا کرنے کی بعد میں طاقت ہو اور اس مقصد کے لیے قربانی کے لیے وہ قرض لے لے فحسن، تو بہتر ہے، ولا یجب علیہ ان یفعل ذلک، لیکن ایسا کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ مجموع الفتاوی کی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 305 پہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول موجود ہے۔ کیا قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کبھی کبھی تو پریشانی ہو جاتی ہے، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، 10 سال تک آپ تھے، 10 سال آپ نے قربانی کی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، اللہ نے طاقت دی ہے تو کرے۔ اب قرض لے کر کر سکتے کیا؟ ایسا ہی فتویٰ پوچھا گیا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ مجموع الفتاوی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 305 پہ ہے، اذا کان لہ وفاء فاستدان، اگر وہ قرض ادا کرنے کی گنجائش پاتا ہے تو چاہیے کہ وہ قرض لے لے، ما یضحی، تاکہ وہ قربانی کر سکے، فحسن، تو یہ اچھی بات ہے، ولا یجب علیہ ان یفعل ذلک، مگر اس کے اوپر یہ واجب نہیں ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آدمی کا پیسہ پھنسا ہوا ہے اور نکل نہیں رہا ہے، اس وقت موجود نہیں ہے، اس مہینے میں موجود نہیں، لیکن گنجائش ہے تو وہ لے سکتا ہے، آرام سے کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ قربانی کے لیے قرضہ لیا جا سکتا ہے، لیکن طاقت ہو تبھی لے، ورنہ نہیں لے۔ قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے کہ نہیں، اس سلسلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ عام طور پر اس مسئلے میں کئی پہلو ہیں جن سب کو سامنے رکھیں گے تو یہ مسئلہ واضح ہوگا۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ قربانی کا حکم کیا ہے، پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اگر مستحب ہے، سنت ہے، جیسے بعض اہل علم کی رائے ہے، تو ظاہر بات ہے کہ مسئلہ اس قدر زیادہ اہم نہیں ہوتا، لیکن اگر واجب ہے، استطاعت رکھنے والے پر واجب ہے، تو پھر یہ قرض کا مسئلہ سامنے آتا اور زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ دیکھیے ایک بنیادی مسئلہ عام طور پر ہے کہ آدمی مستطیع کب قرار پاتا ہے، استطاعت رکھنے والا کب قرار پاتا ہے۔ ظاہر بات ہے مجھ پر اگر کسی کا قرضہ ہے تو قرضہ ادا کرنا یہ پہلا فریضہ ہے مجھ پر، یہ مجھ پر پہلا فریضہ ہے کہ میں پہلے آدمی کا حق ادا کروں، اس کے بعد اگر میرے پاس استطاعت ہے تو میں جانور ذبح کروں۔ تو ترتیب کے اعتبار سے یہی چیز اصل ہوگی کہ آدمی کو قرضہ لے کر قربانی کرنے کے بجائے مجھ پر اگر قرضہ ہے تو میں پہلے قرضہ ادا کروں، اور اگر میرے پاس جو ہے قرضہ نہیں ہے اور استطاعت بھی نہیں ہے تو مجھ پر واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، قربانی کی جتنی تاکید آئی ہے، جیسے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پھر دہرانا چاہوں گا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا
کہ من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس آدمی کے پاس استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی آدمی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو قربانی نہ کرے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ایسا آدمی جس پر کوئی قرض نہیں ہے یا قرض ہے لیکن ابھی ادائیگی کی اسے ضرورت نہیں ہے، ویسے بہت سارے قرض ہیں فی الفور ادا کرنا نہیں، ایک سال بعد بھی وہ ادا کر سکتا ہے، صاحب مال کی طرف سے کوئی تقاضا نہیں، یا کوئی قرضہ ایسا ہے جس کا مدت ہی پہلے سے موجود ہے، تو ایسا آدمی جو آدمی اپنی دیگر ضروریات کے لیے چھوٹا موٹا قرضہ لیتا ہے، ادا کرتا رہتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ایک عظیم شعیرہ ہے اور تقوی کا ایک اہم باب ہے، تو جس طرح اپنی دیگر ضروریات کے لیے آسانی سے قرضہ لے کر آدمی ضروریات پوری کر لیتا ہے، اگر قرضہ لے کر کوئی آدمی قربانی کرتا ہے تو یہ مستحسن عمل ہے. یہ کیسا آدمی؟ ایسا قرضدار جس آدمی کے پاس فی الفور قرض ادا کرنے کی کوئی مجبوری نہیں ہے، یا ایسا آدمی جو قرض لیتا ہے دے دیتا ہے آسانی سے، بر وقت نہیں ہے، قرضہ لے کر قربانی کر دے رہا ہے پھر وہ ادا بھی کر دے سکتا ہے اس کے لیے. لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو آدمی پہلے ہی سے قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، یا قربانی کے لیے قرضہ لے کر قربانی کر دے گا تو اب یہ بوجھ ادا کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا، تو پھر ایسے آدمی کے لیے قرض نہ لینا بہتر ہے. تو آدمی کے حالات کے اعتبار سے قرض لے کر قربانی کرنا بہتر بھی ہو سکتا ہے، اور آدمی کے حالات کے اعتبار سے قرض لے کر قربانی کرنے سے بچنا بہتر ہو سکتا ہے، جس کی تفصیل میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھی. واللہ اعلم. دیکھیے، قرض لینے یا دینے، اس کا مسئلہ اصل کیا ہے؟ جو قرض دے رہا ہے اس کے حالات پر منحصر ہوا کرتا ہے. ایک شخص ہے قرض لے رہا ہے اور یہ جو دنیا کی روٹین ہے، اس کی نوکری چل رہی ہے، تجارت ہے، یا باہر سے آنا ہے، تنخواہ کا مسئلہ، یا بچوں کی طرف کہیں آنا ہے، تو ایسے موقع پر جہاں پر یہ غالب گمان رہا کرتا ہے کہ جلد ہی میرے پاس وہ رقم آ جائے گی، تو ایسی صورت میں قرض لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ قرض کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لیا ہے اس کو بعد میں دے سکتا ہے، لیکن یہ جو صورتحال آئی ہے جیسے عمرہ کرنے کا ہے، حج کرنے کا ہے، قربانی کا ہے، یہ ایک فرصت آ جانے کے بعد پھر دوبارہ مشکل ہوتا ہے یہ مرحلہ. اس لیے اگر یہ صورتحال ہے کہ وہ قرض ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے آسانی سے، تو وہ قرضہ لے سکتا، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ لے کر کے انسان کو قربانی کرنا چاہیے. لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ اس کی حالت پہلے ہی سے پتلی ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، آمدنی کے کوئی وسائل نہیں ہیں، یا جو وسائل تھے وہ بند ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت میں قرض لے کر کے ان چیزوں کا ادا کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی ہے، حج ہے، عمرہ ہے، یہ مستطیع کے اوپر مشروع قرار دیا ہے. جب وہ مستطیع نہیں ہے تو اس کے لیے مشروع بھی نہیں ہے. کیا قرض لے کے قربانی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. جیسے آپ ہر کام اپنا کر لیتے ہیں قرض لے کے، تو ایسے قربانی بھی بر وقت آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کو اندازہ ہے کہ بعد میں آپ اس کو چکا دیں گے، تو آپ قرض لے سکتے ہیں. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ جس کے پاس حیثیت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو وہ قربانی نہ کرے تو اس کے لیے گنجائش. قربانی میں اہل علم کا یہ بھی اختلاف ہے کہ واجب ہے کہ نہیں ہے. تو اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے، لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اس کو واجب مانتے، ضروری مانتے ہیں. لیکن جو حضرات بھی کہتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے، یہ صاحب استطاعت کے لیے. جیسے حج کا مسئلہ ہے، جس کے پاس استطاعت ہے اس کے لیے حج فرض ہے، اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کے لیے حج نہیں ہے. تو ایسے ہی قربانی کا مسئلہ ہے. سنن ابن ماجہ میں ایک روایت بھی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اسے بعد محدثین نے مرفوعاً صحیح کہا ہے، بعد میں موقوفاً صحیح کہا ہے. اس میں ہے کہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ جائے. تو یہ حدیث اور جیسی کچھ اور بھی احادیث ہیں جن میں قربانی کا حکم ہے، ان حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ البانی رحمہ اللہ اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے. تو یہ اس کے لیے واجب ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اگر قربانی نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن پیسے نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. آج ہمارے پاس ہر کام کے لیے پیسے ہوتے ہیں، بلکہ فضول چیزوں کے لیے بھی پیسے ہوتے ہیں.
شادی بیاہ میں خرچہ کرنے کے لیے بہت سارے پیسے ہوتے ہیں، ہر کام کے لیے پیسے ہوتے ہیں، لیکن کوئی عبادت کا مسئلہ پڑ جاتا ہے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم قرض ہیں، یہ تو ان کی بات نہیں ہو رہی ہے جو بہانہ کرتے ہیں۔ دیکھیے قرض کا جو معاملہ ہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ قرض ہوتا ہے، بلکہ جو کاروباری ہوتے ہیں وہ بھی دوسروں سے قرض لیتے ہیں، دوسروں کو قرض دیتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اصل ہماری حیثیت کیا ہے۔ بر وقت گرچہ ہم نے کسی سے قرض لے رکھا ہے، لیکن ہماری اصل حیثیت کیا ہے؟ اگر واقعی ہم اس حیثیت میں ہیں اور اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ قربانی کسی سے پیسہ لے کے کر لیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، بعد میں ادا کر سکتے ہیں، بر وقت اتفاق سے پیسہ نہیں ہے، لیکن ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ بعد میں اس کو ادا کر سکتے ہیں، تو آدمی کو کرنا چاہیے، نیکی کا کام ہے، جیسے ہر کام قرض لے کے کرتا ہے ایسے قربانی بھی اس کو قرض لے کے کرنا چاہیے۔ تو اگر آدمی قرض میں ہے لیکن وقتی طور پر اتفاقاً، تو اسے قربانی کرنا چاہیے۔ اگر اسے پورا یقین ہے کہ بعد میں ریکور کر لوں گا تو قربانی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر واقعی کوئی مجبور ہے، پریشان ہے، اس کے پاس وہ مشکل سے گھر کا کرایہ ادا کر پاتا ہے، لائٹ کا بل دینے میں دقت ہے، بچوں کی فیس دینے میں دقت ہے، راشن بھرانے میں دقت ہے، قدم قدم پر اس کو دقتوں کا سامنا ہے، تو غریب آدمی ہے، وہ قربانی نہ کرے، اور دوسرے لوگ جو قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اس آدمی کے گھر گوشت پہنچائیں اور اس پر صدقہ کریں تاکہ وہ بھی اس خوشی میں شامل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرض لے کے آپ قربانی کر سکتے ہیں اگر آپ ٹھیک ٹھاک پوزیشن میں ہیں تو، اور اگر واقعی کوئی غریب ہے، انتہائی درجے کا غریب ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے۔ جیسا کہ ہم نے جانا کہ قربانی کرنا یہ سنت موقدہ ہے جی، لیکن فرض کریں اگر کسی کے پاس فی الحال اتنی استطاعت نہیں ہے، جی، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ قربانی کر سکے، جی، تو کیا اس سنت کو ادا کرنے کے لیے وہ قرض لے لے جی، اور بعد میں ادا کر دے گا؟ جی، تو اس میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل کرنی پڑے گی۔ جی، تفصیل یوں کرنی پڑے گی کہ مان لیجئے کوئی آدمی کہیں پر نوکری کرتا ہے، اس کو ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، اس مہینے بھی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جی، سامنے 10 دن 15 دن بعد قربانی ہے، جی، وہ جانتا ہے کہ اگلا مہینہ آتے ہی مجھے تنخواہ مل جائے کی گی، رقم ملے گی، جی، اور انشاءاللہ ضرور ملے گی، غالب گمان یہ ہے کہ اس کو ملے گی، ایسے کوئی حالات نہیں آئیں گے کہ نہ ملے۔ جی، یا کوئی آدمی بزنس مین ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرا فلاں مال فلاں جگہ میں نے انویسٹ کیا ہوا ہے، وہاں سے مجھے تھوڑے دنوں کے بعد، 1 مہینہ 2 مہینے بعد مجھے وہ رقم ملے گی، جی، جی، یعنی کہیں سے بھی اس کو مستقبل قریب میں امید ہے کہ رقم مل جائے گی۔ اگر اس طرح کے حالات ہیں تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ قرض لے کر کے قربانی کر دے، افضل ہے یہ، ہاں افضل یہ ہے کہ وہ اس سنت کی ادائیگی، اس بڑے شعیرے کی ادائیگی کے لیے قرض لے لے، اور اسے امید ہے کہ جلد ہی وہ پیسہ آنے والا ہے، میں اسے قرض کی ادائیگی کر دوں گا۔ تو یہ تو پہلی صورت ہوئی۔ دوسری صورت، ایک ایسا آدمی جو غریب ہے، مسکین ہے، اسے کچھ بھی پتا نہیں ہے، ابھی بھی پیسہ نہیں ہے، آگے بھی اسے نہیں پتا ہے کہ کب آئے گا نہیں آئے گا، کب آئے گا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ قرض نہ لے، اس لیے کہ اسے کچھ نہیں پتا ہے ملے گا پیسہ، میں ادا کر پاؤں گا کہ نہیں، کیونکہ قرض یہ ایک طرح کا بوجھ ہے جو اس کے اوپر پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں شریعت ایسا کوئی بوجھ نہیں ڈالتی ہے کسی مسلمان پر جس کو اٹھانا اس کے لیے مشکل ہو یا جس کے نیچے وہ دب جائے۔ تو ایسی صورت میں افضل یہ ہے کہ وہ قرض لے کر کے قربانی نہ کرے۔ کیا قربانی کے لیے قرضہ لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ جواب ہاں۔ اگر کوئی آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے، فی الوقت اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں اور اس کے پاس پیسے آنے کے سورس موجود ہیں، کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے وہاں سے آ سکتا ہے، یا جاب کرتا ہے سیلری بعد ملنے والی ہے، یا اس کی کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے اور آنے والے ہیں، اگر پکا سورس موجود ہے تو ایسی صورت میں وہ قرضہ لے کر بھی قربانی کر سکتا ہے۔ لیکن ایک ایسا آدمی ہے جو قربانی تو کرنا چاہتا ہے، قرضہ لینا چاہتا ہے، لیکن واپس لوٹانے کا کوئی بھی سورس اس کے پاس موجود نہیں ہے، نہ وہ نوکری کرتا ہے، نہ کہیں سے آمدنی اس کو آنے والی ہے، اور نہ ہی کوئی کسی کو قرضہ دیا ہے کہ وہ آنے والا ہو، واپس لوٹانے کا سورس فی الوقت اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو قرضہ لے کر قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر قربانی ضروری نہیں ہے۔ اور اگر قرضہ لے کر قربانی کر رہا ہے تو قرضہ تو ادا کرنا واجب ہے، اگر قرضہ ادا نہیں کرے گا تو پھر اس کی نجات بھی ممکن نہیں ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک آدمی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، اللہ مان لو پھر دوبارہ اس کو زندگی عطا کرے پھر شہید ہو جاتا ہے، تیسری بار اللہ زندگی عطا کرے پھر شہید ہوتا ہے، تین بار شہید ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی اپنے سر پر قرضہ رکھ کر شہید ہوتا ہے تو وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا ہے۔ تو گویا ایک آدمی شہید ہونے والا بھی قرضہ ادا نہ کرے تو جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ تو اسی طرح ایک آدمی جس پر قربانی واجب ہی نہیں تھی، کیوں؟ اس کے پاس مال نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، اور یہ آدمی زبردستی قرضہ لے کر قربانی کرنا چاہتا ہے اور واپس لوٹانے کا سورس کچھ بھی موجود نہیں ہے، اگر واپس نہیں لوٹا سکا تو یہ وبال جان بن جائے گا۔ لہذا اگر واپس لوٹانے کا سورس نہیں ہے تو اسے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سورس موجود ہے، آج نکل پیسے آنے کا پکا راستہ موجود ہے تو قرضہ لے کر وہ قربانی کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ اب مولوی صاحب کو کیا معلوم آپ کی صورتحال کیا ہے، آپ کے گھر میں کتنی مالیت ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مال دولت کافی ہے، زمین جائیداد کی شکل میں ہے، دکان و مکان کی شکل میں ہے، لیکن ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے۔ اب قربانی کریں گے تو کسی سے پیسہ لینا پڑے گا۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو یہ آدمی قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس زمین جائیداد مالیت اتنی ہے کہ یہ دے سکتا ہے آسانی سے۔ ایک آدمی ایسا ہے، غریب آدمی ہے، اس کے پاس کوئی مالیت نہیں ہے، اپنی جان ہے، چھوٹا سا گھر ہے جس میں بچے رہتے ہیں اور کوئی زمین جائیداد بینک بیلنس نہیں ہے، یہ آدمی قرض لے کے قربانی کرے؟ نہیں، اس آدمی کو قرض لے کے قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو گھر والوں کے لیے وہ قرض ادا کرنا دشواری ہوگی۔ لیکن ایک ایسا آدمی مقروض ہے، زمین جائیداد والا ہے، گھر میں اے سی لگوا رہا ہے قرضے سے، واشنگ مشین لا رہا ہے قرضے سے، فریج لا رہا ہے بڑے بڑے قرضے سے۔ جب سارے کام تم قرضے سے کر رہے ہو اور تم یہ مانتے ہو کہ میرے پاس اہلیت ہے اس قرض کو ادا کرنے کی، اگر میں مر بھی جاؤں تو ایک دکان بیچ کر میرے گھر والے سارا قرض اتار دیں گے، اور آپ وصیت کر جاتے ہیں اس کی، تو پھر آپ کو قربانی بھی کر لینی چاہیے۔ ہاں، جس کے پاس کوئی مالیت نہیں ہے، قربانی کرنے کا کوئی بھی سادن اس کے پاس نہیں ہے، صرف ایک ذریعہ ہے کہ وہ قرض لے، اور قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے، تو ایسا آدمی قرض لے کر قربانی نہ کرے۔ اور قربانی میں بھی ایک بات سمجھ لیجئے، یہ ایک جذبہ ہے جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ایمان ہمارا مطالبہ کرتا ہے کہ یہ کرو۔ تو اب بڑی قربانی، مہنگی قربانی نہیں، بکرا ہی لانا ہے، اور 25-30 ہزار سے کم کے بکرے کی قربانی کیا قربانی ہوگی؟ تو یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ بھیڑ لائیے سستی ہے، بکری لائیے سستی ہے، اس کی بھی قربانی ویسے ہی اللہ رب العزت کے قبول ہوتی ہے جیسے بکرے کی ہوتی ہے۔ 30-40-50 ہزار کے بکرے کی جو قربانی کا ثواب ہے، وہی 8-9 ہزار روپے کی بکری کی قربانی کا بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، تمہاری صورتوں کو، تمہارے مکان کو، تمہارے لباس کو، ان کو نہیں دیکھتا۔ ينظر الى قلوبکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دل میں کیا جذبہ ہے۔ تو جذبہ دل سے قربانی کیجئے، وہ کہہ رہا ہے آپ کو تو۔ اور باقی یہ مسائل جو ہیں یہ فارملٹی کے مسائل ہیں کہ صاحب قربانی قرض لے کر کی جا سکتی، ارے آپ سارے کام قرض لے کر کر رہے ہیں تو قربانی میں کون سے پریشانی آپ کو ہوئی کہ اس میں آپ سوال کر رہے ہیں؟ فریج ایسی کے لیے تو آپ نے سوال کیا نہیں، آپ کے پاس مالیت نہیں ہے تو شریعت نہیں کہہ رہی ہے کہ آپ کو قربانی کرنا ہی پڑے گی چاہے قرض لے کر، شریعت نے ایسا نہیں کہا ہے۔ تو نہیں ہے آپ کے پاس بندوبست، مت کیجئے، کوئی بات نہیں،
اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ رب العزت آپ کو مال دے، آپ کی ضرورتیں پوری فرما دے، آپ کو صاحب استطاعت کر دے۔